سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم علوم القرآن میں تحریف قرآن کے بحث کو پڑھ رہے تھے۔ علماء کرام نے تحریف پر بھی بحث کی ہے، اسباب تحریف کو بھی سامنے لائے ہیں۔ ہم تحریف کی تعریف اور تفسیر و تاویل کے ساتھ اس کے فرق کو پڑھ چکے ہیں۔ تحریف کی ظاہری طور پر دو قسمیں ہیں، ایک تحریف لفظی ہے، ایک تحریف معنوی۔ چونکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، اس لیے صرف معنی کو قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں علماء کرام نے تحریف کی قسمیں لکھی ہیں، وہاں انہوں نے اس بات کی بھی شدید پکڑ اور تنقید کی ہے کہ کوئی آدمی قرآن کریم کا ترجمہ بطور قرآن کے پیش کرے۔ تو اس کے لیے مناسب کیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ لکھے جائیں اور اس کے ساتھ مناسب لفظی ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر اور تشریح کی جائے جو دوسرے زبانوں میں ہو سکتی ہے۔ علماء سلف نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے بھی عربی زبان کے سوا کسی دوسری زبان میں کرنے سے گریز کیا۔ مولانا قاضی زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ امیر ابو صالح منصور بن نوح سامانی نے جب چوتھی صدی ہجری کی مشہور تفسیر ابن جریر طبری کا مطالعہ کرنا چاہا
تو اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کرانے کے لیے عالم اسلامی کے محققین علماء، مثلا امام ابو بکر بخاری متوفی 381 ہجری اور خلیل سمرقندی متوفی 368 ہجری اور علماء ماوراء النہر سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد اس تفسیر کا ترجمہ فارسی زبان میں کرایا، جو بنام تفسیر منصوری مشہور ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان جیسے جدت پسند مفکر نے بھی ایسے ترجمہ کو مردود اور گناہ عظیم قرار دیا۔ جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا، ایک شخص نے سر سید سے استفسار کیا تھا کہ اگر نماز میں قرآن شریف اردو پڑھ لیا جائے تو آپ کے نزدیک کچھ قباحت تو نہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ لکھ بھیجا، مخدومی نماز میں قرآن مجید بلفظ نہ پڑھنے اور اس کا ترجمہ پڑھ لینے میں بجز اس کے کوئی قباحت نہیں کہ نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور شخص نے ان سے دریافت کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو آپ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے، اگر قرآن سے علیحدہ چھاپ لیا جائے تو آپ اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، اول تو یہ بتاؤ کہ ایسے مردود ترجمے کو خریدے گا کون؟ دوسرے یہ کہ جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیا گیا ہے وہ نہایت سرسری طور پر ہوا ہے، اگر صرف ترجمہ چھاپا جائے تو نظر ثانی کا محتاج، اور اس کا اہتمام اس طرح پر کہ صرف اردو بغیر متن قرآن چھاپا ہوا ہرگز پسند نہیں ہے، نہ میں اس کی اجازت اپنی زندگی میں دوں گا، میں اس کو نہایت عظیم گناہ سمجھتا ہوں۔ تحریف کے اسباب۔ انسان کی عادت ہے کہ جس بات کو اپنے ذہن کے مطابق نہ پائے اس کو نہیں مانتا، یا اس طرح اس کی قطع و برید کر دیتا ہے کہ اصلی مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں، چنانچہ بعض لوگ قرآن کریم کا جو ارشاد واضح طور پر نہ سمجھ سکے، اس میں دور اذکار تعویلات شروع کر دیں۔ قرآن مجید نے اس تکذیب کو یوں فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 39، فرمایا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ جھٹلانے لگے اس بات کو جس پر قابو نہ پایا، علمی اعتبار سے نہ پہنچے تو۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور نہ ہی ان کے پاس ابھی تک حقیقت اس کی، یعنی سمجھ میں نہیں آئی۔ فرماتے ہیں ایسی تعویلات جو دراصل تحریفات ہوتی ہیں تکذیب تک پہنچا دیتی۔ یہ ضروری نہیں کہ تحریف کرنے والا جان بوجھ کر قرآن کی مخالفت کر رہا ہو، بلکہ کسی کی نیک نیتی یا بدنیتی کا اس میں دخل نہیں۔
یہی وہ سبب تھا جس نے 20ویں صدی کے بعض مسلمانوں کو نصوص قرآنی کے ترجمے اور اس کی تفسیر میں ایسی راہ پر لگا دیا جو بجائے ہدایت کے گمراہی کا موجب بن گئی۔ فرماتے ہیں اس حقیقت کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں درج کیا جاتا ہے۔ کیا الفاظ تھے ان کے؟ کہتے ہیں یورپ کی نئی نئی سائنس اور قوانین فطرت کے نئے نئے اسرار کے انکشافات نے جو شبہات پیدا کیے، ان کا اصلی جواب تو وہ علماء دے سکتے تھے جو ہمارے قدیم متکلمین کی طرح قدیم فلسفہ میں ماہر تھے۔ اس لیے نئے زمانے کے نئے علوم اور نئی تحقیقات سے واقف ہوتے، مگر بہرحال ما لا یدری کا کلو لا یترک کل، کہ اگر پورا نہ مل سکے تو ادھورا ہی صحیح۔ اس اصول کے مطابق انہی لوگوں میں سے جو گو نیم عالم تھے لیکن انگریزوں سے دن رات ملتے تھے اور ان کے علوم و خیالات سے کچھ واقف تھے، سر سید مولوی چراغ علی اور مولوی کرامت علی صاحب وغیرہ چند ایسے اشخاص کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق اس فرض کو ادا کرنا چاہا اور ان سے بہتوں کو فائدہ بھی پہنچا، لیکن وہ باقاعدہ عالم نہ تھے اور نہ علماء حق کی صحبتوں سے مستفید تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے کلاموں میں جگہ جگہ غلطیاں کیں اور ایسی تعویلوں کے شکار ہوئے جو حقیقت سے بمراحل دور تھی۔ ان کی غلطیوں کا سبب ایک ہی تھا اور وہ یہ کہ وہ اپنے زمانہ کے طبعی تحقیقات اور ان کے قیاسی نتائج کو یقینی اور قطعی مان کر مسائل شرعیہ کو ان کے مطابق کرنے لگے، اور یہ وہی غلطی تھی جس میں بمقابلہ فلسفہ یونان 3 اور 4 صدی میں باطنیہ فرقہ کے علماء اور مصنفین مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ علماء فلاسفہ جو کچھ کہتے ہیں وہی انبیاء اور رسول علیہم السلام کہتے ہیں، اس لیے دونوں میں ایسی تطبیق دی جائے کہ انبیاء کا کلام کسی نہ کسی تعویل سے حکماء اور فلاسفہ کے خیال کے مطابق ہو جائے، لیکن متکلمین اسلام نے یہ غلط رستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے جو کچھ فرمایا ان کو قطعی اور یقینی مان کر حکماء اور فلاسفہ کے ان مسائل کی جو قطعاً مخالف تھے دلائل سے غلطی ثابت کی، اور جس قدر تصحیح سے ہو سکتے تھے ان کی تعویل کر دی، جس قدر کی تصحیح ہو سکتی تھی یا صحیح ہو سکتے تھے ان کی تعویل کر دی۔ اور جو تمام تر مطابق تھے یا کم از کم مخالف نہیں تھے یا انبیاء علیہم السلام نے ان سے نفیاً یا اثباتاً بحث ہی نہیں کی، ان کی توثیق کر دی۔ ایک تو یہ ہوا سبب، دوسرا سبب تحریف کے لیے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ذوق اور وجدان کو تفسیر قرآنی کے لیے سب سے بڑا رہنما سمجھ لیتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے۔ اب اگر ان سارے علوم کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرا جو ذوق ہے، میرا وجدان جو ہے، یہی تفسیر کے لیے سب سے بڑا رہنما ہے،
قواعد اور ضوابط سے بے نیاز ہو کر اپنے دلی فیصلے کو خیال بنا کر الفاظ قرآنیہ کی تشریح کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ انسانی ذوق اور وجدان ناقص ہے، اور لحظہ بلحظہ یہ ذوق اور وجدان بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے ناقص اور بدلنے والے عقل کو قرآن حکیم کی وحی کا شارح سمجھ لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، ایسا اصول جس پہ اتفاق کیا گیا صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان، بین الصحابۃ والتابعین لہم بإحسان، انہ لا يقبل من احد قط، کسی آدمی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعارض القرآن لا برأیہ ولا ذوقہ ولا معقولہ ولا قیاسہ ولا وجدہ، کہ جو آدمی صرف اپنی رائے سے، اپنے ذوق سے، اپنی سمجھ اور قیاس سے کیا کرے، قرآن کریم کا مقابلہ کرے، اپنے ذوق کو رہنما بنانے کا خیال اکثر صاحب قلم حضرات کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مودودی صاحب نے اصول تفسیر پر بحث کرتے ہوئے فرمایا، بس یہ جان لیجئے کہ میں پچھلے زمانے کے ائمہ حدیث و فقہ و تفسیر سے استفادہ کرتا ہوں اور ان کا پورا ادب ملحوظ رکھتا ہوں، مگر کسی بات کو صرف اس بنا پر نہیں مان لیتا کہ یہ فلاں بڑے شخص نے کہی ہے، بلکہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور اپنے دماغ سے سوچتا ہوں، اور جو بات مجھے تحقیق سے صحیح معلوم ہوتی ہے اسے مانتا ہوں، اور جو غلط معلوم ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح تفہیم القرآن کے دیباچے میں فرماتے ہیں، قرآن کی ایک عبارت پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل پر پڑتا ہے اسے حتی الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔ بالفاظ دیگر جناب مودودی صاحب کے ہاں صحت کا معیار ان کا اپنا دل اور دماغ ہے، یہ لکھتے ہیں حضرت قاضی صاحب۔ جو بات ان کو بذات خود صحیح معلوم ہوتی ہے اس کو مان لیا جاتا ہے۔ یہاں اتنی بات اور یاد رکھی جائے کہ جناب مودودی صاحب کی نظر میں پرانی کتابیں دین کا قائل نہیں کرتی، بلکہ دین کا منکر بنانے میں معاون بن جاتی۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں، رسائل و مسائل ترجمان القرآن جلد 3 شمارہ 6، فرماتے ہیں میں نے تفسیر قرآن اور شرح حدیث اور فقہ کی پرانی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ جدید زمانے کے علوم پڑھنے والے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے چبھے ہوئے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ان کتابوں میں ان کو نکال دینے کا کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ قدم قدم پر وہ چیزیں ملتی ہیں جو نئے تعلیم یافتہ لوگوں کے دل میں مزید شبہات پیدا کرنے والی ہیں، اور بسا اوقات ان کی جگہ سے ایک مشکک شک کے مقام سے آگے بڑھ کر جمود و انکار کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ پرانے ذخیرے تفسیر و حدیث و فقہ سے بے نیاز ہو کر جو تفسیر قرآنی اور تعبیر احکام اسلامیہ کی جائے گی،
اس کی صرف ایک مثال مودودی صاحب کے نظریات سے دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر موجود ہے کہ جب غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہو جائے مگر وہ اس معاہدے کے بعد دین اسلامی میں طعن و تشنیع شروع کر دیں تو اب یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ معاہدے میں طعن کریں گے تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، قاعدہ یہ، خصوصاً جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں کوئی معاہدہ کرنے والا گستاخی کر گزرے تو وہ ناقابل معافی جرم ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا فَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، معاہدہ کیا اس کو توڑ دیا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور انہوں نے طعن و تشنیع کی تمہارے دین میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پھر ائمہ کفر سے قتال کرو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔ مفسر قرآن شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے فرمایا، ترجمہ کیا، ترجمہ کے بعد فرمایا، اگر ثابت ہو کہ ایک کافر عیب دیتا ہے ہمارے دین کو، وہ ذمی نہیں رہا، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس معاہدے سے نکل چکا ہے۔ مگر مودودی صاحب کا نظریہ یہ ہے وہ ان کے الفاظ میں کیا ہے، کہتے ہیں ذمی خواہ کیسے ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرے اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ جزیہ بند کر دینا، مسلمان کو قتل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی مسلمان عورت کی آبروریزی کرنا بھی اس کے حق میں ناقص ذمہ نہیں۔ الجہاد فی الاسلام صفحہ 240 درج۔ اس پہ انہوں نے اور بھی بحث کی ہے، لیکن یہ ایک مثال کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ شاہ عالمگیر کے عالی مرتبت استاد ہیں مولا جیون رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا وظاہر عبارت القرآن یقتضی هذا الحکم لأنه قال وإن طعنوا في دینکم فقاتلوا، اگر وہ تمہارے دین میں طعن کریں تو ان کے ساتھ قتال کرو۔ ولا شک لیس طعن فی الدین ولیس طعن فی الدین اکبر من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا طعن فی الدین کیا ہوگا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے یا گالی دے۔ اس فیہ اہانۃ الشرع وہتک حرمت والحق ان یکون فتوی اہل العلم فی زماننا ھذا۔
اب فائدے میں لکھتے ہیں اس مسئلہ کی توضیح بھی کر دی جاتی ہے تاکہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ اگر ایک ذمہ غیر مسلم کسی اسلامی حکومت کے ساتھ اعلان وفاداری کر دے تو جب اس کی جان، مال و عصمت کی حفاظت لازم ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوالے سے کہ من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، کسی نے اگر ذمی کے ساتھ برا کیا نا، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا۔ لیکن ذمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کا احترام کرے اور اپنے عہد کی پاسداری کرے، اور اگر ذمی نے عہد اطاعت کو توڑ دیا، جس کی کئی صورتیں ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ وہ سب سے بڑا نقص عہد و غداری ہے کہ کسی حکومت کے زیر سایہ آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے، اسی کے نبی کے شان عالی میں گستاخی کر ڈالے، تو اب جمہور ائمہ اسلام کے ہاں اس کو قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسے گستاخوں کو جہنم رسید کر دیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن حکیم کے اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ اس میں حنفی، شافعی سب متفق ہیں، حتیٰ کہ علامہ زمخشری، جس کو اعتزال کا ترجمان سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی فرمایا قالوا اذا طعن الذمی فی دین الاسلام طعنا ظاہرا جاز قتل، اگر ظاہری طعن کیا تو اس کا قتل جائز۔ لأن العہد معقود معه على الا يطعن، اس کے ساتھ معاہدہ تو اسی وقت تک ہے نا جب تک کہ وہ طعن و تشنیع نہ کرے۔ فإذا طعن فقد نکث عہد، جب طعن کیا تو اس کا عہد ٹوٹ چکا ہے، وخرج من الذمہ، اور ذمہ سے باہر نکل گیا ہے۔ آخری دور میں محقق فقیہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک وضاحت کو سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے گستاخ سے بھی ذمہ نہیں ٹوٹتا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس ذمی کے مال اور اس کی اولاد اور بیوی کی حفاظت کی جائے، یعنی کلی طور پہ نہیں ٹوٹتا، اس کے اولاد کے ساتھ، نسل و خاندان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ باقی رہے گا، اس کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جہاں تک اس گستاخ کا کفر کردار تک پہنچانے کا معاملہ ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ذاتی خیال کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ جب لوگ ذاتی پسند و ناپسند کو اور ذاتی خیال کو بنیاد بنا کر، ہم نے پڑھا تھا تفسیر بالرائے کے ضمن میں کہ کچھ لوگ اپنی رائے کو اصل بنا کر قرآن کی آیات کو اس رائے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کو اصل بنا کر اپنی رائے کو اس کے تابع بناتے ہیں۔ وہ تفسیر جائز ہے کہ قرآن کو اصل بنایا جائے اور اپنی رائے کو اس کے پیچھے چلایا جائے، قواعد و قوانین کے ساتھ، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن جو لوگ رائے کو اصل بنا کر قرآن کو اس کے مطابق لانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ یقیناً غلط کر رہے ہیں۔ یہ شرط قرآن مجید کا صحیح مطلب اور اس کی صحیح تفسیر سمجھنے کے لیے ضروری اور بنیادی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر اس حیثیت سے کرے کہ قرآن مجید کو ہادی اور رہنما سمجھے، اور خود اپنے آپ کو پیروکار اور متبع سمجھے، یقین رکھے کہ قرآن مجید ہی ہدی للمتقین ہے۔
اور وہی ہدی للناس سورہ بقرہ میں جس طرح آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 185 میں اللہ نے فرمایا اور یہ سب یقین رکھے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انزلنا الیکم نورا مبینہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور یہ بھی یقین رکھے کہ جس تعلیم کی رہنمائی قرآن مجید نے فرمائی وہ سب تعلیمات سے اعلیٰ، درست اور عالمگیر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ اسراء آیت نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھی راہ کے لیے رہنما ہے۔ اس کتاب مقدس کی تعلیمات عالمگیر اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ وقتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی ہدایت کے لیے جو دستور نجات اور نظام زندگی نازل فرمانا تھا وہ نازل فرما دیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب کی شکل میں امت کے لیے رہنما ہے۔ فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 116 میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی کلمات سچائی اور عدل میں تمام ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا ان کلمات کا محافظ اللہ جل شانہ ہے، اس لیے یہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے، اور اللہ جل شانہ کی خلق کے لیے یہ کتاب شمع ہدایت کا کام کرتی رہے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 116 میں کہتے ہیں لا مبدل لکلماتی وہو السمیع العلیم، ان کے کلموں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ سورہ حجر میں اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، علماء فرماتے ہیں مگر کوئی آدمی باطل نظریات لے کر قرآن مجید کا مقابلہ کرے گا یا باطل نظریات اور لادینی تعلیمات کو قرآنی الفاظ کے جامع میں پھیلانے کی مذموم کوشش کرے گا، وہ ہرگز کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہو لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 41 و 42۔ سورہ واقعہ کے آیت نمبر 79 میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس پہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظی معنی تو ہے اس کا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ۔ حضرت فرماتے ہیں یعنی جو صاف دل اور پاک اخلاق رکھتے ہیں وہی اس کے علوم و حقائق تک ٹھیک رسائی پا سکتے ہیں۔ پانچویں صدی ہجری کے مفسر ہیں امام مکی، وہ فرماتے ہیں کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اعتقاد درست ہو اور وہ دینی احکام کا پابند ہو۔ علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کا نزول
آسمان سے کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے دل پہ فرمایا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ آگے اس میں مبحث تفسیر بالرائے شامل ہو جاتا ہے، جو پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستشرقین نے تحریف کے حوالے سے قرآن کریم پر الزامات لگائے۔ کہ قرآن میں تحریف ہوا ہے، لیکن وہ جب ثابت کرنے سے عاجز آ گئے، ہم بحث لغات سبعہ میں پڑھ چکے ہیں، 7 لغات پہ جب بحث ہو رہی تھی، وہاں مستشرقین نے کچھ اعتراضات کیے، اس کے ہم نے جوابات دی۔ مستشرقین نے بعض روایات ابن عباس کو نقل کیا، مثلا وَقَضَى رَبُّكَ کی جگہ وَوَصَّى رَبُّكَ، اور مَثَلُ نُورِهِ کی جگہ مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ وغیرہ۔ اگرچہ ان روایات سے معنی قرآن میں کوئی معتدی فرق تو نہیں آتا، تاہم صاحب مناہل العرفان نے کئی جوابات دیے ہیں اس کے۔ نمبر 1، ان هذه روایات ضعیفۃ لم یصح شیء عن ابن عباس، کوئی لفظ اس میں صحیح نہیں ہے ابن عباس، کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف روایتیں۔ دوسرا جواب، یہ روایات قرآن کے قراءت متواترہ کے خلاف ہیں، لہذا ساقط ہیں۔ 2، اور جواب عام یہ ہے، اس قسم کی جس قدر روایات مخالفین اسلام نے نقل کی ہیں، ان کے لیے جواب عام یہ ہے کہ ابن عباس قرآن اور قراءت قرآن میں زید بن ثابت اور ابی بن کعب کے شاگرد تھے، اور آپ نے جو قراءت سیکھی انہی سے سیکھی، اور یہ دونوں حضرات اس مجلس کے رکن تھے جو جمع قرآنی کے لیے حضرت عثمان نے مقرر کی تھی، لہذا ابن عباس کے دونوں استادوں نے جن الفاظ کے ساتھ اتفاق کیا اور صحابہ نے بھی کیا، ابن عباس قطعاً اس کے مخالف نہیں ہو سکتے، لہذا ایسی تمام روایات ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں۔ ایک اور اعتراض اٹھا، وہ بھی مستشرقین کی طرف سے۔ شیعہ نے صحابہ کرام، مستشرقین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ابن عباس پہ الزام لگایا، بعد میں اسے اور پھیلایا تو مختلف اور طبقات کو اس میں شامل کیا۔ مستشرقین جب ہر طرح سے قرآن کی تحریف ثابت کرنے سے عاجز آ گئے تو بڑے زور و شور سے یہ لکھ دیا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ مولانا شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ شیعہ ہے، اور اس انداز سے لکھا کہ گویا تحریف قرآن شیعوں کا مسلم عقیدہ ہے،
فرماتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ شیعوں کا مذہب وہی ہے جو سنیوں کا ہے کہ قرآن مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اب آگے جا کے آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا، اور اس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی، جس کے لیے شیعوں کی متعدد کتابوں کے حوالہ جات حضرت مولانا شمس الحق افغانی نے پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بابویا رسالہ اعتقادیہ میں لکھتے ہیں، مابین الدفتین لیس بالکثر من ذلک ومن نسب الینا انہ اکثر فہو کاذب۔ فرمایا جو کچھ قرآن کے ان 2 جلدوں میں ہے، 2 کاٹھیوں کے بیچ میں ہے، قرآن اس سے زیادہ نہیں، اور جس نے ہم کو یہ منسوب کیا کہ وہ زیادہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ تفسیر مجمع البیان ابو القاسم علی بن حسین الموسوی اس میں ہے، ان القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجموعا مؤلفا علی ما هو الآن، وذکر ان من خالف من الامامیت والحشویت لا يعتبر بخلافهم لأنهم قبلوا الاخبار الضعیفہ۔ فرماتے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا جیسا کہ اب ہے، جو امامیہ اور حشویہ اس کے خلاف ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا کیونکہ انہوں نے ضعیف خبروں کو قبول کیا ہے۔ سید مرتضی شیعی وہ لکھتے ہیں، ان العلم بصحت القرآن کالعلم بالبلدان والوقائع الکبار۔ موجودہ قرآن کی صحت کا علم ایسا یقینی ہے جیسے مشہور شہروں کی موجودگی کا علم اور بڑے بڑے واقعات تاریخیہ کا علم۔ قاضی نور اللہ شوستری شیعی مصائب النواسب میں لکھتے ہیں، ما نسب الی الشیعۃ الامامیہ بوقوع التغیر فی القرآن لیس مما قال به جمہور الامامیہ وإنما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم۔ وقال الملا صادق في شرح الكليني مظہر القرآن بهذا الترتیب عند ظہور الامام الثانی عشر۔ کہتے ہیں جو بات امامیہ شیعوں کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ وہ قرآن میں تغیر مانتے ہیں، یہ جمہور امامیہ کا قول نہیں بلکہ جھوٹے گروہ کا قول ہے جن کا اعتبار نہیں۔ ملا صادق شرح کلینی میں لکھتے ہیں کہ قرآن کی اسی ترتیب کے ساتھ 12ویں امام قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ 12ویں امام ظاہر فرمائیں گے، یعنی جو موجودہ ترتیب قرآن۔ 5واں قول ہے محمد بن حسن جو شیعہ امامیہ کے بڑے محدثین میں سے ہیں، اپنے رسالے میں لکھتے ہیں جو انہوں نے کسی ہم عصر عالم کے رد میں لکھا ہے۔ فارسی کے کلمات ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے بھی اخبار و آثار تواریخ کی جستجو کی وہ یقیناً جانتا ہے کہ قرآن موجودہ انتہائی تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور ہزارہا صحابہ نے اس کو نقل و ضبط کیا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا۔ فروع کافی کتاب الروضہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے،
وہ کتاب کریم فضلہ وفصلہ وبینہ واوضحہ واعزہ، فرمایا قرآن معزز کتاب ہے جس کو اللہ نے فضیلت اور بزرگی بخشی، وحفظہ من ان یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اور اس کو باطل کی آمیزش سے بھی۔ شیخ صدوق رسالہ عقائد میں لکھتے ہیں القرآن المنزل وما بأیدی الناس واحد لا زیادۃ فیہ ولا نقصان، نازل شدہ قرآن اور جو قرآن لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہے، اس میں کمی بیشی نہیں۔ ان مستند حوالہ جات شیعہ کے بعد یہ حقیقت واضح ہوئی کہ شیعہ میں چند ناقابل اعتبار افراد کے سوا تحریف یا قرآن میں کمی بیشی کا کوئی قائل نہیں۔ مزید تفصیل اگر کسی نے دیکھنی ہے تو شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا ہے کہ نعمان آلوسی کی کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ قرآن حکیم تحریری اور دماغی دونوں طرح محفوظ ہے، اور الفاظ قرآن اور مطالب قرآن دونوں معجزہ ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے، اصل میں یہ کیا تھا، جواب ہے مستشرقین کے لیے کہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ قرآن میں تحریف ہوئی، جیسا کہ روافض نے یا شیعہ نے کیا، تو اس کا جواب دیا مولانا شمس الحق افغانی نے۔ آگے وہ ایک قدم بڑھا کے اناجیل اور تورات کا، بائبل کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں ان کی کتاب میں تحریف کی گئی۔ مختصراً میں پیش کرتا ہوں جلدی سے اور اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا اس کے برخلاف بائبل کی کوئی تاریخی بنیاد ہے نہ علمی بنیاد ہے۔ اناجیل کا یہ حال ہے، نمبر 1، اصل انجیل ایک تھی اور اب 4 ہیں۔ اور نجار نے قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ محققین یورپ تسلیم کرتے ہیں کہ ابتدائی 3 صدیوں میں 100 سے زائد انجیلیں تھیں، جو بعد میں ان سے 4 کا انتخاب کر کے باقی اناجیل کو ترک کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ بھی نائسیا کونسل نے ایک فال کے بنا پہ کیا۔ ہم نے وہ فال پڑھا تھا کہ ایک میز پر رکھ کے اور میز کو ہلاتے رہے اور جو گرتا رہا اسے نکالتے رہے۔ نمبر 2، پوپ سیکٹس کے قدیم کتب خانہ سے انجیل برنابا برآمد ہوئی، جسے انجیل برناباس بھی کہتے ہیں۔ میرے پاس اس کا ایک نسخہ بھی ترجمہ موجود ہے، جو سورہ مریم کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت اور بشارت پیغمبر اسلام پر مشتمل تھی۔ اس کی بہت سی چیزیں ہماری تعلیمات سے ملتی ہیں۔ پوپ کا مقرب شاگرد فرامرشو اس کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ یہ انجیل المنار پریس میں چھپ گئی ہے۔ محققین یورپ متفق ہیں کہ ان انجیلوں میں ایک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، اور نہ ان کا ترجمہ ہے نہ ان کی سند ہے۔ مشہور دشمن مسیحیت پولوس نے
یہ مشہور کیا کہ مسیح نے اس کو چھوا اور اب ان کی ہدایت پر مسیحیت کی دشمنی چھوڑ کر تبلیغ مسیحیت میں کوشش کروں گا۔ ایسا اس نے گر کر مشہور کیا۔ اس نے اور سینٹ پال نے مسیحیت کو بگاڑا۔ دائرۃ المعارف کا مسیحی مصنف البستانی لکھتا ہے، لوقا نے مسیحیت کو مسیحیت کے بدترین دشمن سینٹ پال سے لیا، اور ابنیت کفارہ، شراب، مردار، خنزیر کی حلت نے مسیحیت میں سے شامل کر کے مسیحیت کو برائیوں کا ایک مجموعہ بنایا۔ بڑے انجیل 4 ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس اور انجیل یوحنا۔ انجیل متی کو دیکھ لیجئے، قدماء نصارہ کا اتفاق ہے کہ یہ اصل انجیل نہیں، اور نہ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اگر ترجمہ ہو تو ترجمہ کا زمانہ اور مترجم کا نام معلوم نہیں ہے۔ متی نے یہ انجیل 139 عیسوی بیت المقدس میں بیٹھ کر لکھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بھی نہیں تھے۔ مرقس دوسرا انجیل، پطرس گواناگو مروج الاخبار میں لکھتا ہے، مرقس یہودی تھا، رومیوں کے مطالبے پر اس نے یہ انجیل لکھی، غالباً 60 عیسوی میں۔ لوقا تیسرا انجیل، مسٹر گڈل رسالہ الہام میں لکھتا ہے کہ لوقا کی انجیل الہامی نہیں، کیونکہ لوقا نے خود ابتدا میں لکھا ہے کہ اس نے یہ انجیل شاہ فیلس کے ساتھ خط و کتابت کے بنا پر لکھی۔ لوقا انطاکیہ میں طبابت کرتا تھا۔ مسیحیت کو اس نے بدترین دشمن سینٹ پال سے لیا، اور ابنیت کفارہ، شراب، مردار، خنزیر کی حلت مسیحیت میں داخل کی۔ انجیل یوحنا یہ چوتھا انجیل ہے۔ کیتھولک ہیرالڈ جلد 7 میں پروفیسر لق سے منقول ہے کہ انجیل یوحنا از ابتدا تا انتہا اسکندریہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے۔ اب ان میں تثلیث کا عقیدہ، ختنہ اور غسل جنابت کا اور بائبل کی تحریف کے داخلی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ تصور الوہیت ہے، تصور نبوت ہے، تصور مجازات اعمال اور آخرت ہے۔ اس میں انہوں نے ہر چیز کو رگیدہ ہے۔ مثلاً الہی تصور میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ خداوند زمین پر انسانی پیدائش کرنے سے پچھتایا اور دلگیر ہوا، اور کہا کہ پچھتاتے پچھتاتے میں تھک گیا۔ تیسری جگہ دیکھیے، تم بے شک اس زمین کو نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی کہ میں تمہیں وہاں بساؤں گا۔ تورات گنتی باب 14 آیت نمبر 30، پھر آیت نمبر 35 میں ہے، تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔ قسمیہ عہد کو توڑنا شریف انسان کے شایان شان نہیں، چہ جائے کہ خالق کائنات کے۔ کہتے ہیں تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔ نمبر 4 یعقوب، صبح صادق تک تمام رات خدا کے ساتھ کشتی کرتا رہا، اور صبح جب جانے لگا تو یعقوب نے بغیر برکت لیے جانے نہ دیا۔ پیدائش باب 32 آیت 24۔
ایک جگہ لکھتے ہیں خدا ان کے اندام نہانی کو اکھاڑ دے گا، کتاب یسعیا باب 3 آیت 18۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہمارا خدا یہودا سے پیدا ہوا، عبرانیوں کا ذکر ہے باب 17 آیت 14۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ خدا کی نعوذ باللہ خدا کی بے وقوفی لوگوں کی حکمت اور اس کی کمزوری لوگوں کے زور سے زیادہ ہے۔ تو میرا بیٹا ہے، تو آج مجھ سے پیدا ہوا، اعمال باب 13 آیت 32۔ مثلاً اس قسم کی بہت سی چیزیں جو وہاں ذکر ہیں۔ اسی طرح آپ تصور نبوت کو دیکھ لیں، اس میں بھی توہین آمیز کلمات ہیں، انہیں دہرانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بائبل اور مجازات اعمال، جتنے لوگ شریعت پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، ایک جگہ یہ لکھا۔ دوسرا، خدا کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا۔ تیسرا، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ چوتھا، وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ تمام دنیا کی گناہوں کا بھی۔ نمبر 5، پادریوں کو گناہ بخشوانے کا اختیار ہے، جس کے گناہ تم بخشواؤ بخشے گئے، جس کے گناہ تم قائم رکھو قائم رکھے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں وہاں کوئی آدمی جائے ان کے عبادت خانے میں، تو جو پادری ہوتا ہے اس کے سامنے یہ لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کے سارے گناہ بتاتے ہیں اسے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ تو اب اللہ کی طرف سے نائب بن کے مسیح کی طرف سے ہمیں معاف کر، تو وہ بس کو پیسے ویسے لے کے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مجازات اعمال کا قیامت کے دن کیا ہوگا، اس سے تو صاف ستھرے ادھر دنیا میں ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اسے اتنا گرایا اپنے مذہب کو اور مذہبی شناخت کو کہ لوگوں نے مذہب سے اعتماد ہی ختم کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دین عیسائیت میں روز بروز کمی آتی جا رہی ہے، لوگ ادھر ادھر نکل رہے ہیں، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ان کے گرجا گھر خالی پڑے ہیں، خالی کیا پڑے ہیں، وہ بیچنے پہ مجبور ہو گئے، اسے سنبھال نہیں پا رہے۔ بہت سے گرجا گھر مساجد میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہانگ کانگ میں گیا تو ہمارے ایک جگہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے قریب ہی بالکل گرجا گھر ہے، مسجد میں رش لگی رہتی ہے، بالکل وہ جڑا ہوا ہے ساتھ، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ ہم نے ایک ساتھی کے ذریعے وہاں سے رابطہ کیا، بات چیت بھی ہوئی۔ وہ کہتا ہے زمانے ہو گئے ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے ہیں، کوئی خاص مواقع پہ شادی ہو جائے اس کے لیے آ جاتے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ دن، پہلے آ جاتے تھے اب وہ بھی نہیں آتے، سال میں ایک آدھ دن آ جاتے ہیں۔ پھر یہ جو چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں سال میں ایک آدھ موقع آتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، ہم تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہر کیف تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے تحریف کے حوالے سے، اسے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل، تحریف اور قادیان۔ اب وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری کلاس شروع ہوگی انشاءاللہ۔